سنو، جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر ہرگز غم نہ کرو، کیونکہ اگر تم غم کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اللہ پر یقین نہیں ہے۔ اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو تو ہرگز غم نہ کرو۔ جب ایسا ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے لیے کن لکھا جا چکا ہے۔ اس انتظار کرو کہ کب اللہ کی رحمت آنے والی ہے۔ اور تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ میں اتنی دعائیں کر رہا ہوں، اللہ سے اتنا مانگ رہا ہوں، مگر اب تک وہاں سے کوئی جواب کیوں نہیں آیا؟ میں جانتا ہوں تمہارے دل میں ایسے ہی خیالات آ رہے ہیں۔ تو سنو، مشکلات کا وقت جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تم یہ سوچتے ہو کہ مشکلات آخر میرے ساتھ ہی کیوں ہیں؟ تو زندگی میں مشکلات کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ یہ صرف تمہارا ایک ٹیسٹ ہے۔ جو جتنی بڑی آزمائش سے گزرتا ہے وہ اتنا ہی نوازا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ میں بالکل جانتا ہوں کہ ایسے ہی خیالات تمہارے دل میں آ رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، جس طرح تم اپنی زندگی کے ایک ایک معاملے کو جانتے ہو، ایک ایک معاملے کا حساب رکھتے ہو نا، تو اللہ پاک بھی تمہاری ایک ایک سجدے کا حساب رکھتا ہے۔ وہ آپ کی ایک ایک دعا کا حساب رکھتا ہے۔ ارے وہ تو ایک آنسو سے مانگی دعا نہیں بھولتا، تو پھر وہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ کبھی کبھار ہم انسان اس دیری کے پیچھے کی مصلحت کو نہیں جان پاتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جواب ہی نہیں آ رہا۔ ذرا سوچو، وہ مہربان اللہ تمہارا نقصان کیوں کرے گا؟ اللہ پاک تو کسی کا نقصان نہیں کرتے، اور نہ ہی اللہ پاک اپنے بندے کو تکلیف میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور یاد رکھو یہاں کچھ بھی اچانک نہیں ہوتا۔ اس کائنات میں پتہ تک اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، اور حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے۔ بس تم اللہ کی ذات پر یقین رکھو۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں تمہاری قسمت، تمہاری تقدیر اور تمہاری چاہت سے کہیں بڑھ کر لکھتا ہوں۔ اور اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ مشکلات آخر میرے ساتھ کیوں آتی ہیں، تو یاد رکھو اس دنیا میں کوئی انسان ایسا ہی نہیں گزرا جس پر مشکلات نہ آئی ہوں۔ اصل میں مشکلات اور دکھوں کا آ جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ کہ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ پاک بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا واقعی میں میرا بندہ مشکلات میں صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے ہم جس چیز کے لیے تڑپتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے سے اس طرف سے واقف ہوتا ہے۔ اس سے پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں الجھ گیا ہے۔ تو جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو ہمیں عطا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس لیے کہ اس نے دعا بنائی ہے۔ دعائیں مانگنے کے لیے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے باتیں کرتے رہیں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے۔ ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں میں ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے کہ ہمارے لیے وہ ہمیں غم، دکھ، سب کچھ ہمارے لیے ختم کر دیتا ہے جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو پھر ہم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ سے مانگیں، اور ہمارے لیے اللہ پاک ہم سے محبت کرتا ہے۔ جب انسان رو کر تڑپ کر اللہ سے مانگتا ہے نا، تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جاؤ پوچھ کے آؤ میرا بندہ کیا چاہتا ہے۔ تو اللہ سے ہی مانگیں، اللہ سب کچھ عطا کرنے والے ہیں۔ کبھی بھی آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، یا زندگی اچانک مشکلات سے گھیری ہو، تو تہجد کی نماز پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے مسئلے جلدی حل کریں گے۔ اللہ ہم سب کے جائز خواہشات کو قبول فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔